اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے کہانی نگار کی۔ میں تو اسے بھول چکا تھا، لیکن پچھلے دنوں میں نے ایک اخبار میں خبر پڑھی، چھوٹی سی فلمی صفحے پہ لگی ہوئی، کہ اداکارہ نگار کا انتقال ہو گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو کبھی نگار کا نام ہی آج تک نہیں سنا، تو یہ کون سی نگار ہے جو فوت ہوئی ہے اور اس کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ تو اچانک میرے دل و دماغ میں ایک جھماکہ ہوا اور مجھے یاد آ گیا کہ ہاں، نگار نام کی ایک لڑکی سے میں ملا تھا، بہت عرصہ پہلے ملا تھا، اور یہ وقت تھا کہ ابھی ضیاء اللہ کا ماشاء اللہ نہیں لگا تھا، کچھ مہینے بعد لگا تھا۔ ٹیلی ویژن پہ ان دنوں میں جتنے بھی پروڈیوسرز ہوتے تھے ان سب سے میری دوستی تھی، کسی نہ کسی حوالے سے تعلق، دوستی، یارانہ موجود تھا، اور مختلف سطح پہ کسی سے احترام کا رشتہ تھا، کسی سے دوستانہ تھا، کسی سے بہت بے تکلفی تھی۔ اور میں ان دنوں روزنامہ مساوات لاہور کا سب ایڈیٹر تھا، جبکہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور جب میں ٹی وی اسٹیشن جاتا، جو میرا معمول تھا کہ جب میرے پاس فرصت کی گھڑیاں ہوتی تو میں ٹی وی اسٹیشن چلا جاتا۔ تو اس طرح ایک میرا بہت گہرا یار غار کہتے ہیں شاید، جو بہت دوست ہوتے ہیں، اس ٹائپ کا بے تکلف دوست پروڈیوسر تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ ایک سانولی سی لڑکی جو 22 سال سے زیادہ عمر کی نہیں تھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور بڑی اداسی میں تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ پروڈیوسر صاحب موجود نہیں ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، اس لڑکی نے کہا کہ وہ شوٹ کر رہے ہیں اندر اسٹوڈیو میں، کوئی شارٹ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میں یہ سوچ کر وہاں بیٹھ گیا کہ چلیے ابھی 5-10 منٹ میں پروڈیوسر صاحب آ جائیں گے۔ پروڈیوسر صاحب آدھ گھنٹہ انتظار کے باوجود بھی نہیں آئے، تو میں ان کے سیٹ پہ چلا گیا۔ وہ کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یار، میں آدھے گھنٹے سے تمہارے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور تم وہاں موجود نہیں تھے۔ میں اپنے اس سابق دور کے ٹی وی پروڈیوسر دوست کے حوالے سے بتاؤں کہ اس کو ہر لڑکی سے محبت ہو جاتی تھی۔ اس کے پاس کوئی بھی لڑکی گانے کے شوق میں آتی، اداکاری کے شوق میں آتی، یا کسی بھی کام سے آتی، یہ اس کا عاشق ہو جاتا تھا اور اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اس سے کسی نہ کسی طور دوستی ہو جائے۔ یہ ہر لڑکی کے ساتھ تقریباً ہمارے اس دوست کا وتیرہ تھا، عادت ہوتی ہے، محبت پسند ہوں گے بہت۔ ابھی بھی میں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ واقعہ سنا رہا ہوں، کیونکہ وہ ہمارا ویلاگ بھی دیکھتے ہیں ہمارے دوست، اور آج کل لاہور آئے ہوئے ہیں۔ تو جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا یار، میں تو آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہی ہوا ہوں، لیکن پتہ نہیں کب سے وہاں ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو مجھے وہ ساتھ لے کے اپنے کمرے میں آتا ہے اور مجھے درخواست کرتا ہے مجھ سے کہ ان دنوں ایک فلم لگی ہوئی تھی، ایک گناہ اور صحیح، جس میں اداکارہ صبیحہ کی اداکاری بہت عروج پر تھی اور وہ بہت بزنس کر رہی تھی، بہت زیادہ رش ہوتا تھا، اور پچھلے کئی ہفتوں سے لگی ہوئی تھی، لیکن رش ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ تو مجھے میرے اس پروڈیوسر، ٹی وی پروڈیوسر دوست نے پوچھا کہ کیا تم نے ایک گناہ اور صحیح دیکھی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری دوست ہے
ان کا نام نگار ہے، تو ان کے ساتھ اگر تم فلم دیکھنے چلے جاؤ اور میں اتنی دیر فارغ ہو جاؤں گا تو آپ فلم دیکھ کے واپس آؤ گے تو میں آپ کو کمرے میں ملوں گا۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں اس لڑکی کا واقف ہی نہیں تھا، میری پہلی ملاقات تھی، میں اس کے نام تک سے واقف نہیں تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا، کوئی تعلق ہوتا ہے نا، لیکن جبری طور پہ وہ پی ٹی وی کے گیٹ تک آیا، گیٹ پہ آ کے اس نے ہم دونوں کو رکشے پہ بٹھایا اور مجھ سے گزارش کی کہ جاؤ فلم دیکھ کے آؤ۔ ہم رکشے میں بیٹھے، دونوں خاموش تھے کیونکہ ایک دوسرے کا واقف ہی نہیں تھے۔ جب ہم میٹروپول سینما پہنچتے ہیں جہاں یہ فلم لگی ہوئی تھی، وہ ساتھ ہی تھا میٹروپول سینما، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ تمام سیٹیں جو ہیں وہ بک ہو چکی ہیں اور کسی کلاس میں بھی کوئی ٹکٹ موجود نہیں ہے۔ ہم واپس آئے تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ ابھی تو ہمیں 10 منٹ ہوئے ہیں وہاں نکلے ہوئے پی ٹی وی سینٹر سے، تو وقت کیسے گزارا جائے؟ آپ کہیں تو وابڈا ہاؤس میں سیلوز نام کا ایک ریستوران بنا تھا، تو وہاں بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں تھوڑی دیر، وہ رضامند ہو جاتی ہے۔ ہم وہاں چائے پی رہے تھے اور میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ اس نے کہا کہ میں کراچی سے آئی ہوں اداکارہ بننے کے لیے، یہاں میں نے فلم لائن میں بہت کوشش کی، مجھے بہت چھوٹے چھوٹے رول ملے، لیکن میں کراچی سے اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر آئی ہوں اور اس فیملی کو، اپنی فیملی کو میں سپورٹ بھی کر رہی ہوں اور ان کا کھانا پینا اور دیگر اخراجات اور مکان کا کرایہ بھی میرے ذمہ ہے۔ میں ایکٹریس تو نہیں بن سکی، مجھے فلموں میں کام تو نہیں مل سکا، لیکن میں نے گھر کا گزارا کرنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے کال گرل بن چکی ہوں، یہ لڑکی مجھے کہہ رہی تھی۔ لیکن اس نے مجھ پہ واضح کیا، مجھے بتایا کہ یہ لفظ تو میں نے بول دیا ہے، لیکن یہ لفظ آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ مجھے کال گرل سمجھ کر مجھ سے کسی قسم کا تقاضا کرے، میری یہ فطرت ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا بی بی میں اس ٹائپ کا آدمی ہی نہیں ہوں، اور میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جیسے آپ کو بات کر رہا ہوں، اور اگلی بات بھی ہماری ایسی ہی چلے گی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں پی ٹی وی پر کام کے لیے آئی تو مجھے آپ کے دوست نے وعدہ کیا کہ وہ میرا دوست جو تھا وہ ان دنوں ایک شاعری کا پروگرام بھی کر رہا تھا نویں رت کے نام سے، اس کی میزبان ستنام محمود ہوتی تھی، اور نویں رت کے لیے میں لکھا بھی کرتا تھا، میں چھوٹی موٹی پنجابی شاعری لکھتا تھا، آزاد پنجابی شاعری لکھتا تھا، اور وہ اس پروگرام کا حصہ بنتی تھی، اور مجھے اس کے افزانے کے طور پہ چیک مل جاتا تھا جو میرے کھلے ڈلے گزارے کے لیے بہت کافی ہوتا تھا۔ تو نگار نے مجھے کہا کہ جب میں نے یہاں آنا شروع کیا، اسٹوڈیو میں یہاں پر پی ٹی وی کے سینٹر میں آنا شروع کیا، تو مجھے تمہارا دوست اچھا لگنے لگا اور میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں، لیکن میں تو اس سے پیار کرتی ہوں، لیکن اس کی نگاہیں میرے جسم پر ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ اگر مجھے کوئی آدمی اچھا لگنے لگا ہے اور میرا اور اس کا جسم کا تعلق بن جائے۔ اور مجھے یہ بھی آپ کے ساتھ باہر آتے ہوئے بھی بہت شرمندگی ہوئی، اس کے باوجود کہ میں کال گرل بھی ہوں، مجھے اپنے محبوب کے کہنے پہ اس کے دوست کے ساتھ باہر آنا
بہت برا لگا ہے۔ تو یہ تھی نگار کی کہانی جو پچھلے دنوں انتقال کر گئی ہیں۔ اس لاہور میں، اس فلم انڈسٹری میں، اس پاکستان ٹیلی ویژن سینٹرز میں ماضی میں، حال کا مجھے نہیں پتہ قطعی طور پر کہ حال کے کیا حالات ہیں، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس زمانے میں کئی پروڈیوسرز ایسے تھے جنہوں نے ان کاموں کے لیے فلیٹس کرائے پہ لے رکھے تھے اور ان فلیٹس کی آرائش بھی کر رکھی تھی جہاں پر وہ نئی آنے والی لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر لے جایا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج نگار کی کہانی۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا، گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔